یہ بڑا اہم ہے، اس پوائنٹ کو سن لو. کہتے ہیں کہ سوال ہے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جواب ہے اس کا کہ توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو. شرمندہ گژھن خدایا میں نہ پزِ نہٕ، اب ہو گیا گناہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اب معاف کر دے. پشیمان تہ گو شرمندہ، اور خدا تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا تو یہ عاجزی، انکساری، ود کرن، ربس زار پار کرن، خدایا معافی ٹھیک ہے کرے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. اور دل میں عہد کرے، دلس مز پختہ اراد کرن کہ میون گناہ کیا کر، اب کبھی گناہ نہ کروں گا. روایتوں میں آیا ہے، کتابوں میں آیا ہے توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں. کتنے؟ نمبر 1، اب اگر گناہ ہو گیا، آؤ شیطان سے چنگلس مز گناہ ہو گیا، اب اس کے توبے کی 3 شرطیں مطلب کتابوں میں آئی ہے، ہمارے اسلاف نے بتائی ہے، بڑوں نے بزرگوں نے بتائی ہے. کیا ہے توبے کی 3 شرطیں؟ نمبر 1 گناہ کو چھوڑ دینا. نمبر 1 گناہ کو یس وہ گو تو بس گو، اب اس تک پہ گھس کنٹینیو پتہ آسن، وہ برقرار نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیو اس کو پہلے ترک کر دو. یا اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیا. 1 شرط پائی گئی. توبے کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 گناہ کو چھوڑ دینا، گئی 1 شرط پائی گئی. دوسری شرط ہے اس گناہ کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا، دل سے پھیران گئے دلس میں مجھے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، ہے نا. تو دوسری شرط اس گناہ کرنے پر کیا ہونا، شرمندہ، پشیمان ہونا، ہے نا، پریشان ہونا، اللہ مجھے معاف، یعنی شرمندہ گژھِ آسُن، یعنی کہ مطلب ہور وونن اللہ مجھے معاف کر دے مگر دلس مز آسہِ سُہ شرمندگی. ہاں تو پہلی شرط ہے گناہ کو ترک کرنا، دوسری شرط ہے اس گناہ کیے ہوئے پر کیا ہونا، شرمندہ ہونا، تیسری شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، پختہ ارادہ. یہ 3 شرطیں ہیں توبے کے بارے میں. جب یہ تینوں شرطیں جمع ہو جائیں تو اللہ سے حسن ظن ہے، اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ معاف فرمائیں گے. اللہ یہ تو ہو گئی باطنی طور پر، یہ 3 باطنی اور ظاہری اعتبار سے 3 شرطیں ہیں. اب صورت کیا ہے توبے کی؟ توبے کی صورت یہ ہے کہ نماز کے لیے تو ویسے بھی ہم وضو وغیرہ تو کر ہی لیتے ہیں، اگر نہ نماز کا ٹائم ہو تو پھر کیا کرے، اچھی طرح وضو بنائے، نماز کے لیے جیسے وضو بنایا جاتا ہے، یا ہو سکے تو غسل کر لے. کیا کرے، وہ سران کریں تو خوشبو لگائے، بڑے اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہنے. اگر آلریڈی لگت ہے پہلے سے تو بہت اچھا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن توبہ کرنا ہے اللہ سے، اللہ مجھے آئندہ کے لیے مجھے ایک اچھی نئی ایک زندگی دے دے. 60 سال 50 سال 30 سال 25 سال یا 10 سال 15 سال، اللہ یا ویسے تو 10-15 تو انسان بالغ ہوتا ہے، 20 سال 18 سال اللہ میں نے گناہوں میں گزارے، 25 سال گناہ، اب کہ میں نئی ایک زندگی کی شروعات کروں گا. وہ کیا کرے، غسل کرے، یا نہ ہو سکے تو کم از کم وضو کر لے اچھی طرح، اچھے کپڑے پہنے صاف ستھرے، اور کیا کرے، خوشبو لگائے، جائے نماز بچھائے، تنہائی میں جا کے نماز 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے. اس کے لیے کوئی خاص کوئی وقت جب بھی چاہے. ہاں بہترین وقت ہے تہجد کا وقت، بہترین وقت ہے پتم پہرن وتھن. اس وقت حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری پہر میں یعنی کہ صبح تہجد کے وقت اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں. سو کت کن چھیوان سو زائن خدائے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس وقت ندا دیتے ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کو مغفرت چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق کی کمی ہے میں اس کو اس وقت دے دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا اور وہ مجھ سے معافی یا اس مصیبت سے نکلنے کا وہ مطلب دعائیں کرے میں اس کو مصیبت سے آزاد کر دوں. ہم اس کو سوئے رہتے ہیں. اللہ بانٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں فرصتی نہیں ملتی ہے. دنیا کے بادشاہ دیکھو، ایک بار مانگو دوسری دفعہ گیٹ بند رکھتے ہیں، دوسری مرتبہ گارڈ کو کہتے ہیں اس کو وہیں سے دفع کرنا. لیکن اللہ احکم الحاکم اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ تیار بیٹھتا ہے بغرن خاطر، ہے نا، بانٹنے کے لیے، لیکن ہم ہی نہیں جاتے ہیں. لہٰذا جب بھی سبق یاد کرنا ہو، ایگزام کی تیاری ہو، اللہ سے گر کر پچھلا پہر جو ہوتا ہے نا، پتم پہر، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس وقت تو بہترین وقت وہ ہے توبہ کا
تو اس کے علاوہ جب چاہو، جب اللہ دل میں ڈالے فوراً، اور جب بھی گناہ ہو جائے فوراً جلدی توبے کی طرف آنا چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا پتا ابھی موت، ایک طرف سے میں گناہ سے فارغ ہو، یہاں سے موت آئے، بغیر توبہ کے چلا جاؤں تو جہنم میں اتنا جلنا پڑے گا۔ یہ کوئی کہانی مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، ایسا توبے کے بغیر جائے گا اتنا بھگتنا پڑے گا عذاب جہنم میں، اتنا جلنا پڑے گا جہنم میں۔ جیسے ہمارا لوہار جو ہوتا ہے نا، کھار یل تمس نش پرون کا ششتر نوا، اس کے بعد لوہا لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو چاقو بناؤ، اس کو تلوار بناؤ، اس کو کلہاڑی بناؤ، 2 منٹن میں دے سو بنائے نہیں، اس کو پہلے آگ میں ڈالتا ہے، گوڑ ساتھ مل زالان، پھر 2-4 اوپر سے مارتے ہیں، پچسو بنان بڑ قیمتی، پھر اس کو تلوار بنتی ہے، چاقو۔ اسی طرح ایمان والا اللہ کے حفاظت بغیر توبے کے چلا جائے گا، اس کو جہنم میں جلا کر صاف کیا جائے گا، پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ہاں، لہٰذا اللہ سے حفاظت مانگو کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً کیا کرو۔ یہ توبے کی ایک ڈیفینیشن، ایک صورت ہے کہ کس طرح توبہ۔ بہت سارے پوچھتے رہتے ہیں کہ توبہ کس طرح ہم کریں، کت کنیش کرن کا مخصوص طریقہ، بس سمپل یہ طریقہ ہے کہ فوراً، مگر جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لینا چاہیے۔ سوال ہے، کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے۔ توبہ کیا آپ کیا ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جواب، جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا اس میں تعلق نہیں، صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے، ایسے تمام گناہ تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ میں گناہ تعلق صرف کمس سے آئے، حضرت اللہ جل شانہ سے، تو وہ تو توبہ سے معاف ہے۔ اللہ نے بتایا کہ بھائی میرے پاس آؤ، توبہ کرو گے، میں کیا کروں گا؟ معاف۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، کیا ونوس بیاگو دویم حقوق العباد، یہ گناہوں تعلق بندن سے آئے۔ مثلاً یہاں تک کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اوتائیں اس کافر یہ 40 وری گزارن کفر کس حالتس مز، 30 وری گزارن کفر کس حالتس مز، لیکن اللہ نے توفیق دی، اس نے توبہ کی اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا، اس توبے کی وجہ سے وہ تمام کفر کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا۔ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے ان تمام گناہوں کو جو اسلام سے پہلے اس نے کفر کیا ہے نا، شرک کریان۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اسلام کے دائرے میں آتا ہی کافر، تو وہ ان تمام کفر کو، مگر دنیا میں یہ زندگی میں ہو، مرنے کے بعد نہیں، تو جو ہی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ تمام پچھلا کیا ہوتا ہے؟ معاف ہوتا ہے، سارا ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہاں میں باسان یوتھ کا مذہب ہے، اس کی پتم گناہ تمس معاف کران، وہ بدلہ لیا کریں، لیکن ہمارا اسلام ایسا ہے کہ اسلام میں داخل ہو گیا کافر، پتم کیا گو سو رہی، معاف ہو گیا سارا۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کفر سچی توبہ اگر دل سے کرے گا تو توبہ سے یہ کفر و شرک بھی کیا ہوتے ہیں؟ معاف۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، بندہ سچ کی، مثلاً کیا، کسی یتیم کا مال کھا لیا، شنا گناہ، لیکن بندہ سچ نہ تھا، اور چھو رب سے نافرمانی ہے کہ ربن وون کی یتیم سے مال ما کھیو کہیں تے، تو کیا کہتے ہیں مت کھاؤ، قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، آگو خدا سے نافرمانی تھی، مگر یہ اور چھنا اس بندس پر ظلم، تو یہ اس میں 2 قسم کے گناہ پائے گئے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس قسم کا گناہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک نہیں یہ بندہ معاف کرے گا، تو تک کرنے رب تی معاف وہیں میں اترتے۔ یا کسی پر تہمت لگائی، ہٹمٹے لوگوں کا اس پر تہمت ہے، اب ضد اور ہر درمی کی بنیاد پر کسی ماں بہن پر، کسی نوجوان پر، کسی بھائی پر کیا لگا دی؟ تہمت لگا دی، تو جب تک نہ وہ جس پر میں نے تہمت لگائی وہ معاف کرے تو تک کرنے میں رب معاف۔ یا ظلم کیا ہے نا، ہٹمٹائی ہے نا، جو پچھلی دفعہ بھی بولا تھا کہ گئے ٹولہ بنا کر مارا بیچارے کو، ہے نا، ظلم کیا، تب تک وہ اللہ معاف نہیں کرے گی جب تک نہ بیچارہ وہ معاف کرے گا جس کو پر ظلم کیا ہو۔ تو ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پھر ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ کیا شمانا؟ حقوق مانے کو حق، یہ حق کی جمع حقوق، عباد مانے کو بند، عباد مانے کو بندے، تو حقوق العباد بندوں کے حق، آگوئی ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یہ توبہ سے معاف ہمسائے داری میں شاہساں، رشتہ داری میں شاہساں، پہلے ان سے معافی مانگنی پڑے گی، بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرو یا اس سے معاف کراؤ، اس کے بعد خدا کے حضور میں یعنی خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ سمجھے ایمان؟ اللہ دین عمل کرنے توفیق